بسم اللہ الرحمن الرحیم حامداً و مصلیاً اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ مجریہا و مرساہا ان ربی لغفور الرحیم صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے۔ اللہ جسے علم دے اسے توفیق بھی دے، اللہ جسے علم دے اسے توفیق بھی دے، ورنہ یہ وہ ہے کہ شیطان بنا دیتا ہے۔ محترم سامعین کرام، حاضرین مسجد، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان والا بنایا اور ہم سب کو ہدایت کی کتاب عطا فرمائی اور ہادی اور مہدی رسول یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ قرآن مجید یہ ہدایت کی کتاب ہے، انسانوں کی ہدایت کا ذریعہ قرآن مجید سے نکلتا ہے، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا یہی ضامن ہے، اسی سے کامیابی ملتی ہے، اور یہی وہ کتاب ہے جس کے ذریعے سے بہتوں لوگوں نے جہنم کا راستہ اختیار کیا۔ امام الاولین والآخرین سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، یقینا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کے ذریعے سے بہت ایسی قوموں کو ہدایت بخشی ہے، وَيَضَعُ بِهِ آخرین، اور اسی قرآن مجید کی وجہ سے بہت ایسے لوگ بھی ہیں جو گمراہ ہوئے ہیں، برباد ہوئے ہیں، ناکام ہوئے ہیں۔ تو یہ قرآن مجید ہدایت کی بھی کتاب ہے، شرط یہ ہے اس کو صحیح اور صاف دل سے پڑھا جائے۔ اگر دل ہمارا صاف نہیں ہے تو ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، اور یہی وہ کتاب ہے کہ مرنے کے بعد یہی کتاب کام آئے گی۔ امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرأوا القرآن، قرآن پڑھا کرو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، کیونکہ یہ قیامت کے دن میدان محشر میں یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کر کے آئے گا۔ جس وقت ہمارا کوئی ساتھ نہ دے گا، نہ ماں نہ باپ، نہ بھائی نہ بیٹا نہ بیوی نہ بیٹی، ہر ایک انسان ہمارا ساتھ چھوڑ دے گا۔ اور یوم یفر المرء من اخیہ، انسان اپنے بھائی سے بھاگے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اور ماں اور اس کے ماں اور اس کے باپ بھاگیں گے، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، یعنی تمام لوگ بھاگ رہے ہیں، کوئی سفارشی بن کر کے نہیں آئے گا۔ امام الاولین والآخرین نے مسئلہ حل کر دیا اور فرما دیا، اقرأوا القرآن، قرآن پڑھا کرو، فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ، کیونکہ یہ اپنے پڑھنے والے کے لیے سفارشی بن کر کے آئے گا۔ اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ یار یہ صرف تقریر ہے یا پھر بس ایسے ہی کسی نے کہہ دیا، سچائی نہیں ہے۔ بہت ایسے لوگ ہیں مرتے ہیں اور ہم خواب میں دیکھتے ہیں یار یہ وہ لوگ تو بڑی اچھی جگہ پر ہیں، ہمارے خواب اس لائق نہیں ہیں۔ ہم نے تو خواب میں یہ بھی دیکھا تھا باپ کے انتقال کے بعد، الحمدللہ ہمارے باپ کو ہم نے دیکھا اور وہی آخری حالت تھی، اور یہ کہہ رہے تھے بھیا ایک گلاس پانی پلا دو۔ ہر ایک انسان خوش ہوتا ہے، الحمدللہ ہم نے اپنے باپ کو دیکھا ہے، اور لوگ یہ تبصرہ کرتے ہیں کیا تم نے دیکھا ابو کو؟ یہ خواب ہے، یہ انسان کی سوچ ہے کہ جو سوچتا رہتا ہے وہی اس کے دماغ میں آتا ہے۔ لیکن سب سے اعلیٰ، سب سے افضل اور سب سے اچھا خواب کسی سے پوچھئے کیا ہے؟ امام الاولین والآخرین سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ انسان اگر خواب میں جو کچھ بھی دیکھ رہا ہے یہ انسان کی سوچ ہے، حقیقت نہیں ہے۔ بہت ایک سے ایسے خواب ہیں ہم دیکھتے ہیں بعد میں افسوس ہوتا ہے،
اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے خواب دیکھ رہے تھے اور اچانک آنکھ کھل گئی اور ڈر گئے اور پھر اس کمرے میں لیٹنے کا من نہیں کر رہا ہے، آنکھیں بند کر رہے ہیں تو ڈر لگ رہا ہے ایسا نہ ہو وہ خطرہ پھر سے لاحق ہو جائے، وہ خطرہ پھر آ جائے اور جو ہے میرا کچھ ہو جائے، میرے ساتھ کچھ ہو جائے۔ کہیں اگر ڈر گئے ہو پریشان نہ ہو۔ امام الاولین والآخرین فرمانے لگے اگر خواب میں انسان ڈر جائے اور آنکھ کھل جائے تو یہ کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن شر ہذہ الرؤیا، اے اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے اور اس برے خواب سے۔ اتنا آسان مسئلہ، خواب میں ہم لوگ ڈر بھی جاتے ہیں اور پھر جو ہے مولویوں کے چکر لگ رہے ہوتے ہیں، وہ بٹیا جو ہے ڈر جاتی ہے، بھیا جو ہے وہ سوتے سوتے ڈر جاتا ہے۔ اس کا مسئلہ بھی امام الاولین والآخرین نے بہت پہلے حل کر دیا اور یہ بات بتائی جا چکی ہے، کتنی مرتبہ لوگوں نے بتائی اور سمجھائی کہ اگر ہم اپنے بچوں پر اور خود پر قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس اور قل هو اللہ احد، یہ 3 صورتیں پڑھ کر کے اور اگر چاہیں تو قل یا ایھا الکافرون پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لیں اور پھونک لیں فجر کے بعد اور عصر کے بعد یا مغرب بعد، علماء کرام فرمانے لگے اس کے اوپر کبھی جادو کا اثر نہیں ہوگا۔ ہم لوگ یہ تو کرتے نہیں ہیں اور پھر بچے بیمار رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں۔ بہرحال امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اقرؤوا القرآن فإنہ یأتی یوم القیامۃ شفیعا لأصحابہ، قرآن مجید پڑھیے، یہ قیامت کے دن آپ کے لیے سفارشی بن کر کے آئے گا۔ اچھا صرف آخرت میں آئے گا، میدان محشر میں آئے گا، دنیا میں اس سے کیا بھلا ہوگا یہ بتائیے ہمیں۔ ہم اس وقت دنیا میں رہ رہے ہیں اور آپ ہمیں جو ہے جنت کے نظارے دکھا رہے ہیں، ہم وہ کیا جانے۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی تعریف کی۔ ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں ہے۔ آپ جتنا اچھا دکھانا چاہیں، اسکرین پر واضح کرنا چاہیں، آپ کی اوقات نہیں اور آپ کی حیثیت نہیں اور ہماری آنکھوں میں وہ تاب نہیں جو ہم دیکھ سکیں، یہ صرف لفاظی ہے، حقیقت نہیں ہے۔ امام الاولین والآخرین نے مسئلہ حل کر دیا، ما لا عین رأت، کسی آنکھ نے اس کو دیکھا تک نہیں، ولا اذن سمعت، اور کسی کان نے اس کے بارے میں سنا نہیں۔ یہ جو بتایا گیا ہے یہ مثال ہے، مثال۔ ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل پر اس کا خیال نہیں گزرا، ایسی ہو سکتی ہے، ایسی ہو سکتی ہے، اور ہمارے دل پہ خیال گزرا، دماغ میں آیا اور ہم نے اسکرین پر دکھا دیا، حقیقت تھوڑی نہ ہے۔ کہیں گے دنیا میں قرآن مجید کی برکتیں کیا ہیں؟ پوچھئے اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرمانے لگے رات کا وقت تھا، جب ہم لوگ سوتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اللہ تبارک و تعالیٰ سے باتیں کرتے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے وہ رات کے وقت جب قرآن مجید پڑھتی تھیں اور رات کے لیے نیت باندھتی تھیں نماز کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے لیے، 2 رکعت مکمل ہوتی تھی کہ صبح ہو جاتی تھی تو یہ شکوہ کرتی تھیں، اے اللہ تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں، میری تو ابھی صحیح سے بات بھی نہیں ہو پائی اور صبح ہو گئی۔ اور ہم لوگ یہ کہہ رہے ہیں اس وقت 24 دسمبر کو اور 25 دسمبر کو بہت لمبی رات ہوتی ہے، آپ کو پتہ نہیں ہے؟ اچھا ہمیں تو پتہ بھی نہیں تھا، آپ ہی نے بتایا بھی ہم کو اور ہم کو پتہ چلا ہے۔ کئی گھنٹے کی راتیں ہو رہی ہیں، تھوڑا سا وقت نکال کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے گفتگو کریں تو کچھ ہوگا، مسائل حل ہو جائیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اپنے مسائل ایسے ہی حل کیے ہیں۔ اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ان کے برابر میں گھوڑا بندھا ہے اور وہیں پر ان کا لڑکا یحییٰ لیٹا ہوا ہے، تو گھوڑا بدکنے لگا، اچھلنے لگا۔ انہیں اس بات کا خطرہ ہوا کہیں ہمارے بیٹے یحییٰ کو تکلیف نہ ہو جائے اور اس کو تکلیف نہ پہنچا دے، پیر نہ مار دے، اس پر سوار نہ ہو جائے۔ میں نے اپنی آواز دھیرے کر دی اور پھر میں نے دیکھا گھوڑا جو ہے سکون میں آ گیا، خاموش ہو گیا، جو بدک رہا تھا اب وہ بدک نہیں رہا ہے۔ پھر میں نے کہا صحیح ہو گیا، پھر میں نے تلاوت شروع کر دی، پھر یہی ماجرا ہوا۔ جب میں نے سلام پھیرا پھر میں نے دیکھا کہ آسمان کی طرف
بادل نما کچھ روشن چراغ جل رہے ہیں۔ میں نے عجیب چیز دیکھی جو اس سے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ میں نے یہ چیز دیکھی اور جب میں تھوڑی دیر دیکھتا رہا تو وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اور فجر کے وقت جب ہم سوتے ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین دربار مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور پھر تمام مسائل حل کرتے ہیں۔ جو خواب دیکھا وہ خواب کی تعبیرات ہو رہی ہوتی ہیں۔ جیسے ابو خزیمہ نے خواب دیکھا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خواب یہ دیکھا ہے کہ میں آپ کی پیشانی پر سجدہ کر رہا ہوں۔ امام الاولین والآخرین لیٹ گئے اور کہنے لگے اپنا خواب سچا کر لو سجدہ، اس سے افضل جگہ کیا ہو سکتی ہے۔ امام الاولین والآخرین کی پیشانی پر حضرت ابو خزیمہ نے سجدہ کیا۔ تو یہاں پر بھی اسید ابن حضیر نے جب اپنا خواب بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ یہ رات میں معاملہ ہوا، پورا اپنا معاملہ بتایا، قرآن مجید کی تلاوت بتائی، رات کا پڑھنا بتایا اور رات میں جتنی چیزیں ہوئی تھیں وہ ساری چیزیں بتائی۔ امام الاولین والآخرین نے کیا ارشاد فرمایا، سنیے۔ آپ فرمانے لگے تلک الملائکہ دنت بصوتک لو قرأت لأصبحت ينظر الناس الیہا لا تتوارى منہم۔ تلک الملائکہ، وہ فرشتے تھے، فرشتے دنت بصوتک، آپ کی آواز کے قریب ہو رہے تھے، آپ کا قرآن مجید سننے کے لیے آسمان سے نیچے اتر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایسے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے فرشتے اتر رہے ہیں اور ہمارا منہ نہیں ایسا کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں اور فرشتے اتریں۔ ایسا ہو سکتا ہے؟ اچھا ایسا ہے؟ کہیں گے ایسا ہے۔ دنیا میں جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، کسی کو اپنے گھر پہ بلا کر کے دکھا دیجئے، سباست تو چلا آئے گا، محلے کا ہے، اور اس کو پتہ ہے اگر ہم نہیں جائیں گے تو ووٹ ہمارا کٹ جائے گا۔ بڑے بڑے لوگ، پردھان منتری، ہماری اوقات نہیں ہم بلا سکیں، اور ان کی بھی اوقات نہیں ہے کہ یہ آئیں، خطرہ ہے۔ کہیں گے سب سے اعلیٰ مخلوق جو گناہ نہیں کرتی ہے، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ کبھی گناہ نہیں کرتے اور وہی کام کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو حکم دیتے ہیں۔ کون؟ وہ فرشتے ہیں۔ آپ فرمانے لگے ما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ، یہ الفاظ نبوت ہیں، امام الاولین والآخرین کے مبارک الفاظ ہیں۔ آپ فرمانے لگے ما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا حفتہم الملائکہ ونزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وذکر اللہ فی من عندہ۔ امام الاولین والآخرین فرمانے لگے کوئی بھی قوم کہیں پر بھی یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں یا کہیں پر بھی جمع ہوتی ہے اور قرآن مجید کی تلاوت کرتی ہے، کسی جگہ بھی، یا پھر تلاوت نہیں کر رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے کو سکھا رہے ہیں، جیسا کہ ہمارے مدارس میں ہوتا ہے، جیسا کہ ہماری تبلیغی جماعت میں ہوتا ہے، ایک حلقہ نکالا گیا، کہیں گے اب ہم لوگ قرآن مجید سیکھیں گے اور اپنا قرآن مجید درست کریں گے۔ جمع ہو گئے، قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہے، آپس میں ایک دوسرے کو سکھا رہے ہیں، ایسے نہیں، ایسے، یہ صحیح نہیں ہے، یہ غلط ہے، اس طریقے پر نہیں، اس طریقے پر پڑھنا چاہیے۔ آپ فرمانے لگے یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا حفتہم الملائکہ، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پتہ یہ چلا کہ اسید ابن حضیر جو قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے اور فرشتے ان کی آواز کو سننے کے لیے نیچے اتر آئے تھے، وہ صرف اسید ابن حضیر ہی نہیں تھے، اس دنیا میں بسنے والا ہر ایک ایمان والا آج بھی اگر قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، فرشتے آسمان سے نیچے اتر آتے ہیں اور اس کو گھیر لیتے ہیں۔ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اور سکون اس کو نازل ہوتا ہے۔ کہیں گے کیسے ہوتا ہے سکون؟ کہ قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی اور بڑے مسائل تھے اور دماغ یہ کر رہا تھا ایسا نہ پھٹ جائے، دماغ کی نس پھٹ جائے اور ابھی ہم ختم ہو جائے، اور اتنی ٹینشن تھی اور اتنی فکر تھی کہ اگر خودکشی حرام ہوتی تو میں خودکشی کر لیتا، لیکن قرآن مجید کھولنا ہی تھا، قرآن مجید کی تلاوت شروع کی، سکون ملنے لگا۔ کیا کہنے لگا؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے جس کو ہم نے آج چھوڑ رکھا ہے۔ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، سکونت، اور سکونت ان پر نازل ہونے لگتی ہے، فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں، اور آگے فرمانے لگے رحمت ان پر برسنے لگتی ہے، وہ انسان رحمتی بن جاتا ہے
اور آگے فرمانے لگے وذکر اللہ فی من عندہ، ہم سے کوئی آ کر کے یہ بتائے میاں آپ کو پتہ ہے آج میں ندوے گیا تھا اور مولانا رابع صاحب کے پاس میں وہاں پر بیٹھا ہوا تھا اور آپ کا ذکر خیر ہو گیا تھا اور آپ کی بات آ گئی تھی اور مولانا نے خود نام لیا تھا اور آپ کا نام لے کر کے کہا تھا وہ انسان سے پوچھئے وہ چوڑا ہوگا نہیں ہوگا، اس کا سینہ پھول کر کے 56 انچ کا ہوگا نہیں ہوگا، خوش ہو جائے گا۔ اللہ اکبر، مولانا رابع صاحب نے میرا نام لیا، کہیں گے جی نہیں میں حرم گیا تھا، اللہ اکبر، میں حرم گیا تھا اور وہاں جانے کے بعد وہاں کے امام سے میری ملاقات ہوئی اور آپ کا ذکر انہی نے کیا۔ کہیں گے وہ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ کہیں گے آپ اس سے پہلے جب حج کرنے گئے تھے تو یہ معاملہ ہوا تھا اور وہ آپ کو پہچان گئے تھے، اور بہرحال جو بھی ہم بتانا چاہیں بتائیں، تو انسان خوش ہوگا۔ آپ فرمانے لگے وَذَكَرَ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ، اور اللہ ان کا ذکر کرتا ہے کن لوگوں کا پتہ ہے؟ اسید ابن حضیر کا، صدیق اکبر کا، فاروق اعظم کا؟ جی نہیں، ہمارا اور آپ کا، ہر ایک ایمان والے کا، چاہے وہ بی بی گنج کا رہنے والا ہو یا وزیر باغ کا ہو یا پھر مکۃ المکرمہ کا رہنے والا ہو یا مدینہ شریف کا رہنے والا ہو، اس دنیا میں کہیں پر کی رہنے والا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے لگے، امام الاولین والآخرین فرمانے لگے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کا ذکر کرتے ہیں اس مجلس میں، فرشتوں کی مجلس میں جو گناہوں سے پاک ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، گناہ ان سے سرزد ہو ہی نہیں سکتا۔ اتنی مبارک مجلس میں ہمارا نام آ جائے تو خوشی ہوگی نہیں ہوگی؟ کہ خوشی ہم بعد میں دیکھیں گے، پہلے اس کی ہم تکبندیاں کریں گے۔ کہیں گے وہ کیسے؟ کہیں گے جب ہمارا وہاں ذکر ہو گیا اور ہوتا رہتا ہے۔ میں تو ہمیشہ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہوں، فجر کے بعد سب سے پہلا کام ہمارا یہ ہوتا ہے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کی تلاوت کریں گے۔ کہ کتنا پڑھیں گے؟ کہیں گے جتنا پڑھ پائیں گے اتنا پڑھیں گے، لیکن ارادہ یہ ہے روزانہ ایک پارہ پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اور میں روزانہ پڑھتا ہوں تو میرا روزانہ وہاں ذکر ہوتا ہے۔ کہیں گے اس کا مطلب یہ ہوا جب ذکر ہو رہا ہے تو کیا وہ بندہ جس کا ذکر ایسی جگہ ہو رہا ہو وہ جہنم میں ڈالا جائے گا؟ اور جب ڈالا جائے گا تو فرشتے کہیں گے یہ تو وہی بندہ ہے جس کا آپ ذکر کرتے تھے، اس کو جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ ایسا ہو نہیں سکتا، یہ تضاد ہے۔ پتہ یہ چلا قرآن مجید اتنی آسان کتاب، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو آسان کیا ہے پڑھنے والوں کے لیے، نصیحت حاصل کرنے والوں کے لیے، اور جو ہم کرتے نہیں ہیں۔ اچھا پھر معاملہ یہ آتا ہے کیسے پڑھیں؟ امام الاولین والآخرین نے یہ مسئلہ بھی حل کر دیا۔ آپ فرمانے لگے الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ۔ اللہ اکبر، بہت بھاری جملے ہیں، عربی کے الفاظ ہیں، امام الاولین والآخرین کے زبان مبارک سے نکلے ہوئے۔ اگر اس کا اردو میں ہم ترجمہ دیکھیں تو نظر یہ آتا الماہر بالقرآن، قرآن کا ماہر، مع السفرۃ الکرام البررہ، فرشتوں میں جو سب سے اعلیٰ فرشتے ہیں ان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا، وہ ان کے ساتھ میں موجود ہے اور ان کے ساتھ میں کھڑا ہے۔ اللہ اکبر، کہیں قرآن کے ماہر تو یا تو علماء کرام ہیں اور امام حرم ہے اور مدینہ کے امام ہیں۔ اللہ اکبر، جب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں دل یہ کرتا ہے بس سنتے ہی رہیں اور بڑا اچھا لگتا ہے۔ اچھا گانے میں بھی اچھا لگتا ہوگا ہے، جب گانا سنتے ہیں تو اچھا لگتا ہے۔ یہ خیر مذاق نہیں ہے، سچائی یہی ہے۔ بہت ایسے لوگ، اکثر ایسے لوگ ہیں، کہنا نہیں چاہیے، گانے سن کے پورے گانے یاد ہو گئے اور نام بھی وہ عجیب سارے چیز یاد ہو گئی۔ اچھا قرآن مجید کی تلاوت کبھی ہم نے سنی، اگر ہم یہ سنیں گے یاد ہوگا نہیں یاد ہوگا؟ اس کا مطلب یہ الحمدللہ ہمارا ذہن بہت اچھا ہے۔ ہم ایک گانا سن لیتے ہیں اور پورے الفاظ یاد ہو جاتے ہیں، اور یہ بھی یاد ہو جاتا ہے کہ اس لفظ کے بعد یہ لفظ اس بندے نے کتنے سیکنڈ کے بعد کہا تھا۔ لوگ ان کی نقل مار رہے ہیں اور بڑے خوش ہو رہے ہیں ایمان والے۔ کم سے کم اگر یہاں پر قرآن مجید کی تلاوت کی نقل ماری جائے، یقین مانیے سچائی یہی ہے، حقیقت یہی ہے۔ اگر یہ ویڈیو محفوظ رہ گئی، جتنے لوگ دیکھیں گے ہماری قرآن مجید کی تلاوت چل رہی ہوگی اور ہمارے لیے ذریعہ آخرت بن رہا ہوگا، اور وہ لوگ جو اپنی گندی اور بری پوسٹ ڈال رہے ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا جب دیکھا جائے گا۔ کبھی سوچ کر کے دیکھیں، اسی کو کہتے ہیں کہ انسان کا ایسے اعمال جو اس نے کر دیے وہ جاری ہیں اور اس کو عذاب مل رہا ہے۔
امام الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا ہے، ماہر ہے، اور وہ فرشتوں کے ساتھ رہے گا اور اعلیٰ فرشتوں کے ساتھ۔ لیکن اب معاملہ ان کا آ جاتا ہے ہمارا اور آپ کا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری آواز اتنی اچھی نہیں ہے، ہم قرآن مجید ہم نے یاد کیا اور ہم بھول گئے اور ہم پڑھتے ہیں، ہم اٹک اٹک کر کے پڑھتے ہیں اور بڑا ٹائم لگتا ہے اور بڑا وقت لگتا ہے۔ آپ فرمانے لگے اس مسئلے کو بھی حل کر دیا، کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں، کوئی بھی ایسا مسئلہ نہیں نبی نے جس کو سلجھایا نہیں۔ والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ، والذی یقرأ القرآن ویتتعتع فیہ لہ اجران وہو علیہ شاق، اور دوسرا وہ شخص جو قرآن مجید کی جب تلاوت کرتا ہے اس کو بڑی مشقت ہوتی ہے اور بڑا اٹکتا ہے، اٹک بھی رہا ہے، اس کو پریشانی بھی ہو رہی ہے۔ آپ فرمانے لگے لہو اجران، لہو اجران، اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا کتنے ایسے لوگ جو قرآن مجید پڑھنا تو چاہتے ہیں لیکن جب پڑھنے بیٹھتے ہیں تو پریشانی ہوتی ہے، کہیں گے ابھی آپ بسم اللہ کر دیجئے، کچھ دن کے بعد ہم بھی ماہر ہو جائیں گے، کچھ دن کے بعد جو ہم آج اٹک رہے ہیں کل ہم اٹکنا بھول جائیں گے، ہمارا قرآن یاد ہو جائے گا۔ اب کس سے سیکھیں؟ قرآن مجید جو سکھانے والے ہیں، اس سے پہلے بھی یہ بات کہی گئی تھی، آج ہم پھر ایک بات کہہ رہے ہیں۔ یہاں پر بچے پڑھنے آتے ہیں، اچھا ہم لوگ پڑھے لکھے ہیں، ہم لوگ سب قابل ہیں، ساری مسائل ہمیں معلوم ہے، میاں پاکی ناپاکی کے مسائل ہمیں آج تک نہیں پتہ ہیں۔ اور کسی سے پوچھئے یہ بتائیے وضو میں کتنے فرائض ہیں اور غسل میں کتنے فرائض ہیں، یا پھر وضو کب ٹوٹتا ہے اور غسل کب واجب ہوتا ہے، کتنے ایسے لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ کہیں وہ نہا لیتے ہیں، اچھا کیسے نہاتے ہیں؟ وہ کلی کرتے ہیں، وضو کر لیتے ہیں پھر نہا لیتے ہیں، بس ہو گیا۔ کہنے لگے غسل میں 3 فرض ہیں، کیا مطلب؟ اگر ایک فرض چھوٹ گیا غسل ہو جائے گا؟ کہ غسل نہیں ہوگا، جب غسل نہیں ہوگا قرآن مجید ہم چھو نہیں سکتے ہیں، نماز کے ہم قریب نہیں جا سکتے ہیں۔ وہ 3 فرض کیا ہیں؟ کہ غسل میں 3 فرض ہیں۔ ایک ہے کلی کرنا، اچھے سے کلی کرنا، اور پھر ناک میں پانی ڈالنا، ناک صاف کرنا، اور پھر پورے بدن پر پانی بہانا، اس طریقے پر بہانا کہ جسم کا کوئی حصہ خشک نہ رہ جائے۔ کہ یہ 3 فرض ہیں، اگر ان میں سے ایک چھوٹ گیا تو غسل نہیں ہوا۔ سب کو پتہ ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں واقعی نہیں پتہ ہے، اور کتنی بچیاں ایسی ہیں جب وہ ناپاک ہوتی ہیں اور پاک ہونے کا انہیں طریقہ نہیں پتہ، ان کے ہاں رسم ہے کہ آپ پہلی مرتبہ ناپاک ہوئی ہیں، اب اس طریقے پر رسم کرو۔ آپ کے ہاں ولادت ہوئی ہے، اب ایک عورت آپ کو نہلانے آئے گی، وہ اس طریقے پر نہلائے گی۔ اچھا شرم ہمیں نہیں آتی، شرم مگر تم کو نہیں آتی۔ انسان اپنا جسم دوسرے کو دکھائے اور ایک عورت اپنا جسم دوسری عورت کو دکھائے، جائز ہے؟ یار ہمارے ہاتھ پیر نہیں ہے کہ ہم اپنا جسم صاف کر سکیں۔ غسل میں 3 فرض ہیں، ولادت ہوئی ہو، خون بند ہو گیا، عورت پاک ہو گئی کہ خود پاک ہو سکتی ہے، وہ غسل میں یہ 3 فرض ادا کر لے، کسی اور کے نہلانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ رسم ہے اور یہ لفاظی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ کہیں گے یہی معاملہ ہمارے یہاں بھی ہے، ہم نے آج تک سیکھا نہیں اور یہ آج نہیں سیکھا۔ کہیں گے تو کیا ہوا؟ جب آج نہیں سیکھا ہے، مرنے کے بعد جب ہمیں غسل دیا جائے گا تو وہ لوگ ملیں گے جن کو غسل کا طریقہ پتہ ہے؟ نہیں پتہ ہے، وہ بھی ایسی نہلا دیں گے، دفع کرو ہٹاؤ یار۔ ہاتھ میں نیل پالش لگی ہوئی ہے اور چہرے پر ہم نے ٹیٹو بنا رکھا ہے، جسم پر ٹیٹو بنا رکھا ہے، اور ایسے ہی قبر میں جائیں گے اور فرشتے کیا کہیں گے؟ ارے آپ تشریف لائیں اور آپ ان کو پہچانیے، سرکار دو عالم فخر کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی بری موت سے ہر ایک ایمان والے کی حفاظت فرمائے۔ اور ہم لوگ اچھا ایمان والے ٹیٹو بنوا رہے ہیں۔ بہرحال الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جو ماہر قرآن پڑھنے والا ہے فرشتے کے ساتھ وہ رہے گا، اور جو قرآن اٹک اٹک کر کے پڑھ رہا ہے، امام الاولین والآخرین فرمانے لگے اس کے لیے 2 اجر ہیں۔ اور صحابہ کرام نے یہی دیکھا تھا۔ اسید ابن حضیر آپ فرمانے لگے تلک الملائکہ دنت بصوتک، وہ فرشتے تھے جو آپ کی آواز کے قریب ہو رہے تھے۔ ينظر الناس الیہا لا تتوارى منهم لو قرأت لأصبحت، اگر آپ پڑھتے رہتے اور صبح ہو جاتی، اسید ابن حضیر سے فرمانے لگے آپ پڑھتے رہتے اور صبح ہو جاتی، قسم اللہ کی، قسم رب ذوالجلال کی جس نے تمام مخلوق کو پیدا کیا ہے، تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے، وہ فرشتے وہیں پر موجود رہتے اور دنیا والے ان کو دیکھ لیتے۔
یہ الفاظ نبوت ہیں، امام الاولین والآخرین کے الفاظ ہیں کہ فرشتوں کو دیکھنا نصیب ہو جاتا اگر آپ پڑھتے رہتے ہو، صبح ہو جاتی، آپ نے چھوڑ دیا، پتہ یہ چلا جب ہم قرآن پڑھیں گے تب بھی فرشتے نازل ہوں گے، تب بھی رحمتوں کا نزول ہوگا، اور گھر میں رحمتیں اپنے آپ آئیں گی، بے برکتیاں اپنے آپ دور ہو جائیں گی، کہیں تعویذ لینے کے لیے جانا نہیں پڑے گا۔ آج ہم تعویذ لینے جا رہے ہیں اور جو لوگ گر جاتے ہیں وہ ان کے پاس بھی چلے جاتے ہیں جو غیر ایمان والے ہیں، جو پنڈت ہیں، اور جو اپنا کتنے ایسے لوگ ہیں جو جادو وغیرہ کرتے ہیں، لوگوں نے دیکھا اور لوگوں نے بتایا، سچی بات ہے، کہیں گے وہ اپنا پیشاب پیتے ہیں اور اپنا پخانہ کھاتے ہیں، کہیں گے جتنے زیادہ ہم گندے ہوں گے اتنا زیادہ ہمارا جادو میں اثر ہوگا، اور کتنے ایمان والے ایسے کروا رہے ہیں اور ایسے کر رہے ہیں، کہیں گے رحمت چاہیے، قرآن مجید کا دامن تھاپ لو، یہی وہ رحمت کا ذریعہ ہے جس کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے، اور یہی صحابہ کرام نے پڑھا تھا، اور وہی لوگ کامیاب ہو گئے تھے۔ اور امام الاولین والآخرین جب غار ہرا سے آئے تھے تو کیا لے کر کے آئے تھے؟ یہی قرآن مجید لے کر کے آئے تھے، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اتر کر ہرا سے سوئے قوم آیا، اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کڑکا تھا، یہ صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔